نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 40 حدیث نمبر 418۔ باب عزت الامام الناس فی اتمام الصلاۃ و ذکر القبلہ۔ باب ہے اس بارہ میں کہ امام کا لوگوں کو نصیحت کرنا، نماز کے اتمام کا، نماز کو مکمل ٹھیک طریقے سے ادا کرنے کا، و ذکر القبلہ اور قبلے کا تذکرہ، کہ قبلے کی سمت کو اختیار کرنا اور قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک وغیرہ تھوکنے سے اجتناب کرنا۔ گویا کہ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ امام کو صرف نماز ہی ادا کرنا اس کے لیے کافی نہیں، بلکہ مقتدیوں کی حرکات و سکنات، ان کی نماز قبلے کی طرف رخ کر کے اگر قبلے کے آداب کے منافی کوئی کام کرے اس پر نظر، یہ تمام کی تمام امام کی ذمہ داری ہے۔ حدیث نمبر 418۔ قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہاہنا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میری جہت اور سمت اسی طرف ہی ہوتی ہے؟ جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں تو تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ اور سمت وہ قبلے کی طرف ہی ہوتی ہے؟ فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، اللہ کی قسم تمہارا نماز میں خشوع کرنا اور تمہارا رکوع کرنا یہ مجھ پر مخفی نہیں ہوتا۔ نماز میں تمہارا خشوع اور رکوع یہ مجھ پر مخفی نہیں ہوتا۔ انی لاراکم من وراء ظہری، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں اپنے پچھلی طرف سے بھی، اگرچہ میرا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ نے مجھے خاص معجزہ عطا کر رکھا ہے کہ میں پیچھے تمہاری نماز کے اندر حرکات و سکنات بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو ارکان نماز کی درست ادا کرنا، اس پر امام کو نظر رکھنی چاہیے۔ نماز کو درست ادا کرنے کی اہمیت کس قدر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اسپیشل معجزہ دیا گیا کہ آپ کا رخ اگر قبلے کی طرف بھی ہو تو نماز کی حالت میں جو آپ کے پیچھے مقتدی ہیں ان کی حرکات و سکنات، رکوع، سجدہ، قیام، تشہد، یہ تمام کے تمام آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ یہ صرف نماز کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی نماز آگے امت کے لیے اسوہ بننی تھی، کیونکہ نبی کی نماز کو آگے صحابہ کرام نے آگے امت کو منتقل کرنا تھا۔ تو اگر آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کروا رہے ہوتے، پیچھے والے صحابہ کرام کی نماز کے رکوع سجدے کی کسی کمی کی آپ کو اطلاع نہ ہوتی تو اسی طرح آگے امت کی طرف منتقل ہونے کا خدشہ تھا۔ تو اس لیے یہ خاص آپ کو معجزہ دیا گیا کہ صحابہ کرام کی نماز کے اندر کوئی کمی ہوتی تو آپ فوراً اس سے مطلع ہوتے اور نماز کے بعد آپ اس پر تنبیہ فرما دیتے۔ اس سے اندازہ کریں کہ نماز کی معمولی اس کے اندر کمی کوتاہی بھی قابل برداشت نہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کو تو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ اپنے مقتدیوں کی نماز کو آپ ان پر پوری نظر رکھتے، تو آج کے ائمہ کو چاہیے کہ اگرچہ ان کو یہ معجزہ تو نہیں، لیکن اپنے مقتدیوں کی سنت اور نوافل میں یا دیگر موقعوں پر نماز کی گاہے بگاہے اصلاح کرتے رہیں، اگر کوئی کمی کوتاہی دیکھیں تو فوراً اس پر تنبیہ کریں، اچھے انداز میں اس کی اصلاح کریں۔ تو یہ ہمارے ہاں
ایک تھیوری تو عام چلتی ہے لیکن پریکٹیکل بہت کم ہے۔ نماز کی اصلاح، نماز درست پڑھو، صحیح پڑھو، یہ تو بہت بیان کرنے والے ہیں، لیکن وہ صحیح نماز ہوتی کیسے ہے اس پر توجہ بہت کم ہے۔ تو میں نے بہت سارے ایسے ائمہ کو خود دیکھا کہ ان کے نماز کے اندر ان کے اپنے پاؤں درست نہیں ہوتے۔ مقتدیوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاؤں کو درست کرو، صاف کو درست کرو، جبکہ ان کے اپنے پاؤں جو درست نہیں ہے، ایک پاؤں آگے ہوتا ہے، ایک پیچھے ہوتا ہے، اور پاؤں کا رخ جو شمال اور جنوب کو ہوتا ہے، اور عجیب سی ان کی حرکت بنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے مقتدیوں کے لیے خود بھی اسوہ بننا چاہیے، اپنی نماز کی حرکات و سکنات بالکل ٹھیک طریقے سے ادا کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، اگر کسی کی نماز کے اندر کوئی کمی کوتاہی دیکھیں تو اس کو اچھے انداز سے بتلائیں، اور گاہے بگاہے ایسا پروگرام ہونا چاہیے کہ پریکٹیکل نماز، مثلا ایک نماز کے اندر صرف قیام کا طریقہ بتلائیں کہ قیام مسنون طریقہ، صحیح طریقہ قیام کا کیا ہے، ہاتھ باندھنے کی کیفیت کیا ہے، کہاں ہاتھ باندھے جائیں۔ اگلے دوسرے کسی موقع پر رکوع کا صرف ایک رکوع کا طریقہ بتلا دیں، پھر کسی تیسرے دن وہ سجدے کا۔ اگر یک بار کی تمام چیزیں بتلائی جائیں تو شاید یہ بھی لوگوں کے لیے ضبط کرنی مشکل ہو جائیں۔ تو پہلے ایک ایک رکن کے بارے میں ہو، جب مکمل ہو جائیں تو پھر کسی دن مکمل بھی نماز شروع سے لے کر آخر تک عملی طور پر اس کو پڑھ کر دکھلایا جائے، یا چند شاگردوں کو کھڑا کر کے ان کا رکوع سجدہ چیک کیا جائے، ان کی بھی اصلاح ہو اور باقی دیکھنے والوں کی بھی اصلاح ہو۔ حدیث نمبر 419، قال حدثنا یحیی بن صالح قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن ہلال بن علی عن انس بن مالک قال صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ثم رقی المنبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھائی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک نماز، ثم راقی المنبر، پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، نماز پڑھانے کے بعد آپ ممبر پر چڑھے، فقال فی الصلاۃ و فی الرکوع، آپ نے فرمایا نماز کے بارے میں بھی اور رکوع کے بارے میں بھی، نماز اور رکوع کے بارے میں رکوع کا الگ سے تذکرہ کیا کیونکہ اس کے اندر عام طور پر کمی کوتاہی ہوتی ہے، گردن اور کمر کی اندر مساوات برابری بہت کم ہوتی ہے، تو بعض کا اونچا بعض کا نیچا، تو اس طرح کے رکوع کے اندر کمی بیشی کافی ہوتی ہے، اس کا الگ سے تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ انی لاراکم ورائی کما اراکم، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں اپنے پیچھے سے جس طرح کہ تمہیں دیکھ رہا ہوں، جس طرح تمہیں سامنے سے تمہیں اب دیکھ رہا ہوں تو اپنے پیچھے سے بھی میں اسی طرح تمہیں دیکھتا ہوں۔ تو اس سے بھی یہ ثابت کیا کہ آپ نے یہ تنبیہ کی کہ تمہاری حرکات و سکنات مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے، اس لیے ٹھیک کر کے نماز کو ادا کرو۔ بعض احباب نے اس حدیث سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں جب اپنے مقتدیوں کی نماز کی حرکات و سکنات دیکھ رہے ہوتے تھے تو ثابت ہوا کہ آپ عالم الغیب تھے اور آپ تمام چیزوں کا علم رکھتے تھے۔ یہ استدلال کرنا محل نظر ہے، درست نہیں، کیونکہ یہ آپ کا ایک خاصہ اور معجزہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف نماز کی حالت میں پیچھے پڑھنے والے جو مقتدی تھی ان کے حرکات و سکنات کے بارے میں تذکرہ ہے، اور یہ بھی بعض خاص احوال کی تذکرہ ہے کہ ہر ایک چیز کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ ان کی ہر چیز جو ہے وہ آپ کو معلوم ہو کہ کون سی کس نے کس وقت ادا کی ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری کی یہ صحیح روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے جب وہ آپ پیچھے سے وہ آ کر رکوع میں ملے تھے اور سانس ان کا تھوڑا سا اکھڑا ہوا تھا، تو رکوع سے کھڑے ہوتے ہوتے انہوں نے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اونچی آواز سے کہا۔ تو بعد میں آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے الفاظ کہے؟ صحابہ کرام ایک بار سہم گئے،
جس نے یہ الفاظ کہے تھے وہ بھی اس کو ہمت نہ ہوئی کھڑے ہو کر بتلانے کی، تو دوبارہ آپ نے پوچھا، تیسری بار پوچھا، تو گویا کہ آپ کو یہ علم نہ تھا کہ کون ہے، اسی لیے تو آپ پوچھ رہے تھے۔ اسی طرح نماز کے اندر سہو کا ہونا یہ بھی ثابت ہے کہ نماز کے اندر آپ کو سہو ہوا ہے، 4 کے بجائے 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا ہے، اور بعض اوقات درمیان والے تشہد اس کے اندر آپ کھڑے ہو گئے ہیں، وہ تشہد نہیں پڑھا۔ تو یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ یہ ایک نظریہ رکھنا کہ آپ ہر ایک چیز کا علم رکھتے تھے، تو اگر سہو ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جان بوجھ کر 4 کے بجائے رکتے ہیں 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، جان بوجھ کر درمیان والا تشہد چھوڑا ہے، اور جان بوجھ کر ایک مرتبہ 5 رکعتیں پڑھا دی ہیں، حالانکہ جان بوجھ کر یہ کرنا یہ نماز کے منافی ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کا معجزہ تھا، معجزہ کو صرف اسی حالت کے ساتھ ہی خاص رکھا جاتا ہے، نہ کہ اس کو ہر جگہ ہر موقع پر اس سے وہ استدلال کیا جائے۔ باب نمبر 41، باب هل یقال مسجد بنی فلاں، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسجد بنی فلاں کی ہے؟ قرآن میں سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی نہ پکارو۔ تو یہ کہا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے، اللہ کی ہیں، تو اب کسی غیر کی طرف نسبت کی جائے کہ یہ مسجد فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، تو یہ غیر اللہ کی طرف نسبت کرنا تو نہیں آتا؟ کیا اس کی ممانت والی شکل تو نہیں بنتی؟ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی مسجد کا جو بنانے والا ہے، یا مسجد کا جو متولی ہے، یا مسجد کا کوئی ہمسایہ ہے، اس کی طرف نسبت کر کے تعارف کروا دیا جائے کہ یہ فلاں مسجد ہے، تو یہ کہ ممنوع شکل نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ ملکیت والی نسبت نہیں ہوتی، کیونکہ مسجدوں کی ملکیت تو اللہ کی ہے، البتہ یہ نسبت جو ہے وہ ایک اضافت برائے تمیز ہوتی ہے، فرق کرنے کے لیے۔ مثلا یہ فلاں کی مسجد ہے، یعنی وہ اس کا متولی ہے، یا اس نے اس کے بنانے کا اندر خصوصی کردار ادا کیا ہے، یا وہ اس کا بانی تھا، یا اس کا ہمسایہ تھا، یا اس کا وہ امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دینے والا تھا۔ ایسی وجوہات کی بنا پر نسبت کرنا یہ باقی مساجد سے ایک فرق اور تمیز کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ تملیک والی نسبت نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 420، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق بین الخیل التي ازمرت من الحفیاء وعمد و ثنیۃ الوداع۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کرایا ان گھوڑوں میں جن کی تزمیر کی گئی تھی، جن کو سدھایا گیا تھا، ان کا مقابلہ کرایا حفیاء سے لے کر، حفیاء سے ابتدا ہوئی، و عمد و ثنیۃ الوداع، اور ان کی حد ثنیۃ الوداع تک تھی، و سابق بین الخیل، اور مقابلہ کرایا ان گھوڑوں میں التی لم تزمر، جن کی تزمیر نہ کی گئی تھی، جو سدھائے ہوئے نہ تھے، من الثنیۃ الی مسجد بنی زریق، ثنیہ سے لے کر مسجد بنو زریق تک، وہاں تک ان کا مقابلہ کرایا۔ وَأَنَّ عبداللہ ابن عمر، بے شک عبداللہ بن عمر، کان فی من سابق بہا، یہ بھی ان لوگوں میں سے جنہوں نے مقابلہ کیا تھا، جنہوں نے اس گھوڑ دوڑ میں مقابلہ میں حصہ لیا تھا، عبداللہ بن عمر بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2 قسم کے گھوڑوں کا الگ الگ مقابلہ کروایا۔ ایک گھوڑے وہ تھے جن کی تزمیر کی ہوئی تھی، تزمیر میں سدھائے ہوئے، خاص طریقے سے ان کی ایک ٹریننگ و تربیت کی ہوئی۔ تزمیر اصل میں عربوں کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ پہلے گھوڑے کو خوب کھلاتے پلاتے، جب اچھی طرح وہ موٹا تازہ ہو جاتا تو پھر
اس کا خوراک کو روک دیتے، خشک گھاس ان کو دیتے اور وہ بھی تھوڑی سی مقدار میں، اور اس کو کسی بند کمرے کے اندر رکھتے اندھیرے میں، اور اس کے اوپر موٹے کپڑے وغیرہ ڈال دیتے تاکہ اس کا جو جسم کا پھلاپا ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ بڑا ایک باریک اور جسم والا بن جائے، بڑا شریلا اور تیز رفتار بنے۔ تو اس طرح کے گھوڑے جو ان کو 1 مہینہ سے لے کر 40 دن تک بند کمرے میں رکھ کر ان کو پسینہ وغیرہ دلا کر اور ہلکی سی خوراک دے کر ان کے جسم کو سماٹ کر دیا جاتا تھا، ان کو کہتے تھے یہ مزمر گھوڑے ہیں۔ تو ایسے گھوڑے بڑے تیز رفتار ہوتے تھے، لمبے لمبے سفر طے کرتے تھے، ان کو سانس وغیرہ زیادہ نہ چڑھتا تھا، تو ان کا مقابلے کے لیے سفر بھی لمبے رکھے جاتے۔ اس کے مقابلے میں جن کی تضمیر نہ ہوتی تو وہ دوڑنے کا اتنے زیادہ تیز رفتار نہ ہوتے، تھوڑا ہی دوڑنے کے بعد ان کا سانس ان کا چڑھ جاتا، اس لیے ان کی جو دوڑ کا جو مقابلہ رکھا گیا وہ کم مسافت پر رکھا گیا۔ تو جو مزمر گھوڑے تھے ان کا مقابلہ حفیاء سے لے کر ثنیۃ الوداع، یہ ایک لمبی مسافت تھی، وہاں تک رکھا گیا۔ اور جو غیر مزمر تھے ان کا ثنیہ سے لے کر مسجد بنو زریق تک۔ مسجد بنی زریق یہ مدینہ کے انصار کا جو قبیلہ خزرج تھا، اس کی یہ ایک برانچ و شاخ تھی۔ محل استشہاد امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ یہاں مسجد کی نسبت بنو زریق کی طرف کی گئی ہے کہ بنو زریق کی مسجد، تو اگر غیر کی طرف نسبت کرنا جائز نہ ہوتا تو یہ نبی کے زمانہ میں، نبی کے دور کے اندر یہ مسجد کی نسبت بنو زریق کی طرف نہ کی جاتی۔ تو جب ان کی طرف نسبت کی گئی ہے تو ثابت ہوا کہ کسی قبیلے، کسی برادری، کسی محلے، کسی شخصیت کی طرف مسجد کی طرف کی نسبت کر دی جائے ایک تعارف کے لیے، تاکہ دیگر مساجد سے اس کا فرق ہو سکے، یہ جواز ہے، یہ ممانعت نہیں ہے۔ باقی رہا گھوڑوں کا مقابلہ، جنگی تربیت اور ٹریننگ کے لیے اس طرح کے گھوڑوں کے مقابلے کیے جا سکتے ہیں۔ جنگ کے دوران گھوڑا استعمال ہوتا ہے، اس میں جانوروں کی بھی تربیت ہوتی ہے اور شاہ سوار کی بھی تربیت ہوتی ہے، تو البتہ اس طرح کے مقابلے جنگی تربیت اور ٹریننگ کے حوالے سے کیے جا سکتے ہیں۔ بے مقصد جوا بازی اور صرف ایک تماشا بینی کے لیے مقابلہ بازی کرنا جس طرح کہ ہمارے ہاں ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے مقابلے کرنا یہ درست نہیں ہے۔ باب نمبر 42، باب القسمت و تعلیق الکنو فی المسجد، باب ہے تقسیم کرنا مال غنیمت کو اور کھجوروں کے خوشے کو لٹکا دینا مسجد میں، مسجد کے اندر مال غنیمت کو تقسیم کرنا اور اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں خصوصاً کھجور کے خوشے یہ لا کر مسجد میں لٹکا دینا، تو کیا اس کا جن کا جواز ہے؟ بظاہر تو ایک یہ دنیاوی معاملات ہیں، دنیا کا مال و متاع مسجد میں لا کر تقسیم کریں، کھانے پینے کی اشیاء کا مسجد کے اندر اس کو کھانے پینے کے انتظام کر دی جائیں، تو یہ کیا دنیا داری ہے یا کہ یہ بھی دین کے اندر ان کی گنجائش ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کریں گے کہ مسجد کا مطلب یہ نہیں کہ پنج گانا صرف سجدہ کرنے کی وہ جگہ ہے، بلکہ مسجد یہ ایک معاشرے کی اصلاح کا ایک مرکز ہوتا ہے جس کے اندر جملہ کام جن کا تعلق دین سے ہے، دنیا سے ہے، انسانی فلاحیت کے فلاح و بہبود کے ساتھ وہ تمام کے تمام مساجد کے اندر ترتیب دیے جا سکتے ہیں۔ تو چنانچہ مال غنیمت غریبوں مسکینوں کی تعاون کے لیے تقسیم کرنا، غریبوں کے کھانے پینے کا انتظام مسجد میں کرنا، یہ سب جائز کام ہے۔ قال ابو عبداللہ الکنو العزق، امام بخاری فرماتے ہیں کنو عزق کو کہتے ہیں، کھجور کے خوشے کو کہتے ہیں۔ والاسنان کنوان، کنو واحد ہے، اس کا تثنیہ کنوان آتا ہے۔ والجماعۃ ایضاً کنوان، اور جمع بھی کنوان ہی آتی ہے، تثنیہ بھی کنوان اور جمع بھی کنوان۔ مثل و سنم و سنوان، جس تک سنم کا لفظ ہے، سنم کا تثنیہ بھی سنوان اور جمع بھی سنوان آتی ہے۔ کنم اور سنم
ان کے تثنیہ جمع کے اندر لفظی ایک اشتراکیت تو ہے کہ لفظی طور پر ان کی شکل و صورت ایک جیسی ہے، لیکن ان کے اندر ایک بڑا فرق بھی ہے کہ جو تثنیہ ہے ان کے اندر نون مکسور ہے۔ جس طرح کنوانے، سنوانے یہ تثنیہ ہے، تثنیہ کے اندر نون اعرابی جو ہے یہ مکسور ہوتا ہے، لیکن جو جمع ہے، جمع کے اندر نون جب منون ہے، تنوین والا ہے، کنوانن، سنوانن۔ یہ ایک بڑا فرق بھی ہے کہ ظاہری شکل لفظ کی بناوٹ تو ایک طرح ہے، لیکن ادائیگی کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ تو تثنیہ کنوانے، سنوانے، جبکہ جمع کنوانن، سنوانن آئے گا۔ سنو کہتے ہیں کہ وہ درخت جس کی جڑ نیچے سے ایک ہو اور اوپر شاخیں اور تنے دو ہوں۔ نیچے سے جڑ ایک ہے لیکن تنے اوپر دو نکلیں، اس کو سنوان کہتے ہیں۔ تو اگر ایک ہی جڑ سے ایک ہی تنا نکلے تو غیر سنوان ہوتا ہے، اگر ایک سے زیادہ دو یا تین نکلے آئیں، جس طرح کہ کھجور کے بعض اوقات نیچے جڑ ایک ہوتی ہے، اوپر دو یا تین تنے نکلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی ایک پودے ہیں، کئی ایک درخت ہیں جن کی ایک سے زیادہ شاخیں اور تنے نکلے ہوتی ہیں، ان کو سنوان کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 421، وقال ابراہیم یا ابنۃ حمان، ابراہیم فرماتی ہیں، ابراہیم سے مراد تحمان ہیں۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ، چونکہ جب امام بخاری نے یہ لفظ بیان کیا تھا تو انہوں نے ابراہیم بیان کیا، آگے ان کے شاگردوں میں سے کوئی ایک یعنی کا لفظ کر کے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ابراہیم سے مراد ابراہیم بن تحمان ہیں۔ ان عبدالعزیز بن صہیب ان انس رضی اللہ عنہ قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمال من البحرین۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال لایا گیا، بحرین کے علاقے سے آپ کے پاس مال فے آیا۔ فقال انصروہ فی المسجد، آپ نے فرمایا کہ اس کا ڈھیر لگا دو مسجد میں، انصروہ پھیلا دینا یعنی تمام کو ڈھیر لگا دو مسجد میں۔ وکان اکثر مال اوتی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے زیادہ مال تھا جو لایا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس سے پہلے جتنے بھی مال فے یا مال غنیمت آپ کے پاس آئے تھے، یہ مال ان تمام میں سے زیادہ مقدار میں تھا، یعنی ایک بہت بڑی مقدار میں یہ مال آیا تھا۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے۔ ولم یلتفت الیہ، آپ نے اس مال کی طرف کوئی التفات نہ کی، کوئی توجہ نہ کی، ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ سیدھے اسی طرح مصلی پر آ کر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فلما قضى الصلاۃ، جب آپ نے نماز کو پورا کیا، جا، پھر آپ تشریف لائے، جالا سے لے، پھر اس ڈھیر کے پاس، اس مال کے پاس بیٹھے۔ فما کان یری احدا الا اعطاہ، آپ نہ دیکھتے تھے کسی کو بھی مگر اس کو دیتے، جو بھی آپ کے پاس سے گزرتا تو اس کی ضرورت کے مطابق آپ اس کو اسے ڈھیر سے مال دیتے جا رہے تھے۔ اذ جاء العباس، اچانک حضرت عباس آپ کے پاس آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ آپ کے چچا تھے، تو اتنے کے اندر جیسے باقی لوگ گزرتے ہوئے مال لے جا رہے تھے وہ بھی آ گئے۔ فقال یا رسول اللہ آتنی، انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے بھی مال دے دیجئے۔ فانی فادیت نفسی و فادیت عقیلا، میں نے فدیہ دیا تھا اپنے آپ کا بھی اور فدیہ دیا تھا عقیل کا بھی۔ بدر کی جنگ میں جب ہم گرفتار ہو کر آ گئے تھے تو میں نے اپنا بھی بہت سارا مال دے کر، فدیہ دے کر اپنی جان چھڑوائی تھی، اور اسی طرح عقیل کی بھی۔ تو جو میرا مال تھا میں ایک بڑی مقدار میں مال تمہیں دے چکا ہوں، تو اب تو میرے پاس مال بہت تھوڑا رہ گیا ہے، تو اس لیے مجھے بھی کچھ مال دے دیجئے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی یہاں سے لے لو، جتنی ضرورت ہے لے لو۔ فحثا فی ثوبہ، انہوں نے دونوں ہاتھوں سے مال اپنے کپڑے کے اندر ڈالنا شروع کر دیا،
جو کندھے پر چادر تھی وہی انہوں نے بچھا لی، بچھا کر دونوں ہاتھوں سے لپیں بھر بھر کے اس میں ڈالنے شروع کر دیا۔ ثم ذهب یکلہ، پھر شروع ہوئے اس کو اٹھانے کے لیے، پھر اس تمام گٹھڑی باندھی مال کی تو اس کو اوپر اٹھانے لگے کہ میں اس کو سر پر یا کندھوں پر اٹھا لوں۔ فلم یستطع، لیکن انہوں نے استطاعت نہ رکھی، مال اتنا بھر لیا تھا کہ اوپر اٹھا کر اپنے کندھے تک نہ لے جا سکتے تھے۔ فقال یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول، مر بعضم یرفعہ الیہ، کسی کو یہ کہے نا کہ یہ میرے کندھے کے اوپر رکھ دے، مال زیادہ باندھ لیا اٹھایا نہیں جاتا تو کسی ادھر ساتھیوں کو کہیں کہ مجھے کندھے پر لاد دے۔ فقال اللہ، اب نے فرمایا کہ نہ، یہ نہیں ہوگا، کوئی آپ کا تعاون نہیں کرے گا۔ فقال فرفع انت علیہ، تو حتی بات فرمانے لگے اچھا کسی اور کو نہیں تو پھر آپ ہی تشریف لائیں، آپ ہی تھوڑا سا سہارا دے کر کندھے پر رکھ دیں، کیونکہ وہ چچا تھے نا، حتی عباس چچا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا بھتیجے آپ ہی پھر تھوڑا سا تعاون کر دیجئے، کندھے پر رکھ دیجئے۔ قال لا، اب نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوگا، خود ہی اٹھانا ہے جتنا اٹھا سکے، یہ نہیں کہ اپنی ضرورت سے زیادہ بھرے بیٹھا ہے اب دوسرے آپ کے کندھے پر رکھیں تو نہیں، دوسرا کوئی تعاون نہیں کرے گا۔ فناصر منہ، چنانچہ انہوں نے تھوڑا سا مال اس میں سے نکالا، اپنی اس گٹھڑی کو کھولا، اس میں سے کچھ مال نکالا، ذهب یکلہ، پھر شروع ہو گیا اس کو اٹھانے کے لیے، دوبارہ پھر گرہ لگا کر باندھ کر پھر کندھے پر رکھنے لگے۔ فقال یا رسول اللہ مر بعضم یرفع علیہ، لیکن اب بھی بھاری تھا، اب بھی نہیں اٹھایا جاتا تھا، تو دوبارہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ ادھر پہ اب تو کسی کو کہہ دو کہ میرے سر پر میرے کندھے پر لاد دے۔ قال لا، آپ نے فرمایا کہ نہ، کوئی تعاون نہیں کرے گا۔ قال فرفع انت علیہ، کہنے لگے اچھا پھر تشریف لائیں، آپ ہی مارا سا تھوڑا سا ہاتھ کا تعاون کریں، میرے کندھے پر رکھ ہی دیں۔ قال لا، آپ نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا، نہ میں کوئی تعاون کروں گا نہ کوئی اور کرے گا۔ مطلب یہ تھا کہ آپ نے اتنا اٹھایا کیوں آپ تھوڑا لے لیں، تو آپ نے بھی ایک بار ہرس شروع کر دی کہ اتنا بڑا گٹھڑی باندھ لیا ہے، تو اس لیے میں نے تعاون کرنا یا کسی ساتھی نے تعاون نہیں کرنا۔ فناصر منہ، انہوں نے پھر کھولا اور اس میں سے نکال دیا، ثم احتملہ، پھر اس کو اٹھایا، فالقا ولا کاہلہ، تو بڑی مشکل سے اپنے کندھے تک پہنچایا، پھر اس کے اپنے کندھے کو ڈالا، ثم ان طرح پہ چل پڑے۔ فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبعہ باثرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنی نظر کو لگائے رکھا، وہ جا رہے تھے کندھے پر رکھ کر، آپ نے نظر پیچھے نظر کھول کر دیکھتے رہے اس کو، حتیٰ خفی علینا، یہاں تو وہ ہم سے مخفی ہو گیا، جب تک آگے موڑ نہیں مڑا مخفی نہیں ہوگا تو آپ اس کو تعجب سے دیکھتے ہی رہے۔ عجب من حرص ہی، اس کی حرص پر تعجب کرتے ہوئے آپ نے تعجب کیا کہ اتنی عمر کے بزرگ ہو چکے ہیں لیکن مال کی حرص اب بھی، کہ اتنا گٹھڑی کے اندر باندھ لیا کہ اٹھایا بھی نہیں جا سکتا تھا، کام کیا تو پھر بھی نہیں اٹھایا جا سکتا، آخر میں کچھ کام کیا بمشکل کندھے پر آ کر آپ دیکھو کتنا مشقت کے ساتھ اٹھا کر جا رہے ہیں۔ فما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہ کھڑے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وسما منہا درہم، کہ وہاں ایک درہم بھی باقی ہو، اتنا مال تھا جب تک ایک درہم بھی تھا آپ وہاں سے نہیں اٹھے، پورا کا پورا مال تمام لوگوں میں تقسیم کر کے پھر وہاں سے اٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت آپ نے کچھ جمع کر کے نہیں رکھا کہ جمع کرو جی آگے جنگ کے لیے کام آئے گا، فلاں کام آئے گا، فلاں موقع پر کریں گے، مسجد کے بہترین اس کو پتھروں کو تراش کر خوبصورت کر کے بنائیں گے، نہ، جو ہمارے ہاں آج کل طریقے ہیں، مسجدوں کو بہترین خوب سجاوٹیں اور خوبصورتیاں بنائی جا رہی ہیں، مدارس کہ ڈبل ٹرپل منظریں بنائی جا رہی ہیں، پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا، ہر جگہ پتھر ہی پتھر اور ٹائلیں لگائی جا رہی ہیں، لیکن اساتذہ اور طلباء وہ تنخواہ سے تنگ، اساتذہ کو تنخواہ نہیں ہے، طلباء کے لیے کھانے کا انتظام نہیں، بس عمارت پر ہی زور ہے۔ اور اسی طرح کچھ کو یہ شوق ہوتا ہے اگر ان کو
کسی طرح سے کوئی 4 روپے زیادہ آگے ہیں تو وہ اور جائیدادیں بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، یہ بھی زرعی زمین بھی خرید لیں، دکانیں بھی بنا لیں، فلاں بھی پراپرٹی بھی بنا لیں کہ کسی موقع ٹھیک ہے یہ بنانے چاہیے، لیکن پہلے مدرسہ کی بنیادی ضروریات تو پوری ہوں۔ کیا طالب علم، لوگوں نے مال طالب علم و اساتذہ کے لیے دیا ہے، لوگوں نے اور عمارتیں اور زمینیں خریدنے کے لیے نہیں دیا ہوتا، لوگوں نے یہ گاڑیاں اور طرح طرح کے اور چیزوں کے لیے نہیں، یہ طلباء کے لیے ہے اور طلباء کی کو پڑھانے والے اساتذہ کے لیے۔ تو پہلے ان کی بنیادی ضروریات پوری کرو، ان کو صبر کی سبق دیتے رہنا اور ان کو آخرت کی تسلیاں دیتے رہنا اور خود گلچھرے اڑاتے رہنا یا تمام کی دولتیں جو گارے مٹی کے اندر ملاتے رہنا، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ مسجد نبوی کے در و دیوار پر لگانے کے لیے، آپ کے آخر عمر تک مسجد نبوی کے چھپر نما کھجور کے تنے وہ ستون ہیں، کھجور کے پتوں کی چھت ہے اور چھت کے اوپر گارے سے لپائی بھی نہیں کی ہوئی، بارش آتی تو پانی جو تمام ٹپکتا۔ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے ایک صبح جماعت کرائی تو پیشانی پر آپ کے اور ناک مبارک پر گارا لگا ہوا تھا، کیونکہ مسجد کی جو چھت وہ ٹپک رہی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی مسجد ایسی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد سادہ، حالانکہ 22.5 لاکھ مربع میل تک حکومت ہے، لیکن مسجد کی اینٹ روڈوں پر انہوں نے محنت نہیں کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کچھ مسجد کے اندر پتھروں کو ان کو تراش کر کے سیدھا کر کے لگایا گیا، اور اسی طرح جو ستون تھے وہ اچھی ساگوان کے لکڑی کے یا اوپر چھت جو لکڑی کے ڈالی گئی، تو کئی صحابہ نے اس بات پر اعتراض کیا کہ تم نے یہ مسجد کے اندر اس طرح کے اخراجات کیوں کیے ہیں، حتیٰ کہ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطبہ دے کر بتلانا پڑا کہ یہ جتنا مسجد نبوی کے اندر کام ہوا ہے یہ تمام عثمان کی جیب سے ہوا ہے، بیت المال سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی نے، صحابہ کرام نے انسانوں پر محنت کی ہے، پتھروں پر نہیں کی، لکڑی پر نہیں کی۔ آج ہماری محنت لکڑی پر، مٹی پر، پتھروں پر، جس کی وجہ سے آج ہم نے لکڑی کو قیمتی بنا لیا، پتھروں کو قیمتی بنا لیا، لیکن انسانوں پر محنت کر کے انسانوں کو قیمتی نہیں بنایا۔ اب اس میں اس روایت سے یہ چیز تو ثابت ہوگی کہ مسجد کے اندر مال غنیمت اس کی تقسیم کرنا جائز اور درست ہے، لیکن باب کا ایک دوسرا حصہ تھا کہ تعلیق الکنب فی المسجد، مسجد کے اندر کھجور کے خوشے وغیرہ لٹکا دینا، وہ اس سے ثابت نہیں ہو رہا۔ تو اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسی حدیث سے ہی امام بخاری نے یہ استدلال کیا ہے، کیونکہ مسجد کے اندر مال غنیمت اور مال فے کو تقسیم کرنا اور خوشے کھجور کو مسجد میں لٹکانا، دونوں میں علت ایک ہے، علت میں اشتراکیت ہے، وہ ہے ضرورت مندوں کی ضرورت کے لیے مال مسجد میں رکھنا۔ تو اگر مال فے جو ہے، مال غنیمت ہے، وہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مسجد میں رکھا جا سکتا ہے، تو کھجور کے خوشے بھی مسجد میں رکھے جا سکتے تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ اور بعد نے یہ بھی کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ تعلیق الکنب فی المسجد، مسجد کے اندر کھجور کے خوشوں کو لٹکانا، یہ استدلال، اس کا اشارہ سنن نسائی کی روایت کی طرف کیا ہے۔ سنن نسائی کا حدیث نمبر 2495، اس کے اندر تفصیلی واقعہ ہے کہ آپ ایک دن مسجد سے گزرے تو وہاں کھجور کا خوشہ لٹک رہا تھا، تو آپ نے اس کو ڈنڈا لگا کر اس کی کھجوروں کو گرائی اور فرمایا کہ لوگ اپنے خوشے جب ادنا قسم کے، گھٹیا قسم کے لا کر لٹکا دیتی ہیں، اعلیٰ قسم کی کھجوریں لا کر لٹکایا کریں تاکہ لوگ جو اچھی کھجوریں کھا سکیں۔ تو یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی شرطوں کے مطابق نہ تھی، اس لیے امام صاحب اس کو اپنی صحیح میں نہیں لائے، لیکن اشارہ اس کی طرف کر دیا ہے۔ ترجمۃ الباب کے اندر اس کی طرح اشارہ کر دیا کہ کھانے پینے کی چیز مسجد کے اندر رکھنا تاکہ ضرورت مند اپنے ضرورت کے مطابق لے لیں، اس کا بھی جواز ہے، یہ بھی درست ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔